بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستو، یہ جو رکوع پڑھا گیا ہے یہ 10 آیتیں ہیں، اور ان 10 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت کے لیے نازل فرمایا ہے. یہ آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل فرمائی گئی ہے. یہ سورہ نور چل رہی ہے. تو پچھلی تفسیر میں یہ ذکر آیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زیادہ تر مضامین کو ذکر کیا ہے وہ عفت و عصمت کو کی حفاظت کے لیے بیان کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد زنا، حد قذف، حد لعان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور اسی کے ضمن میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی پر تہمت لگاتا ہے اور پھر وہ اپنی بات کو سچ ثابت نہیں کر سکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو زنا کی جو حد ہے، جو اس کی سزا ہے، اس کو بیان کیا، قذف کی سزا کو بیان کیا، لعان کی سزا کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سزا کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیتیں بیان کی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک دامنی کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کو افک سے یاد کیا جاتا ہے. اس کو افک کہا جاتا ہے. افک کہتے طوفان کو. وہ ایک طوفان تھا مسلمانوں کے اوپر، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق، جس کو مریسین بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اور آپ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی. آپ نکلے غزوے کے لیے، اور اس وقت چونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کو کپڑا ڈال کر کے پالکی کی طرح بنا دیا گیا تھا، اور اس کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کم عمر تھی اس میں جا کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور صحابہ کرام اس کو کندھے پر اٹھا لیتے. چونکہ پردے پڑے ہوئے تھے اس کے چاروں طرف، صحابہ کرام اٹھا کر کے اس کو اونٹ پر رکھ دیا کرتے تھے، سواری پر رکھ دیا کرتے تھے، اور سواری چل دیا کرتی تھی. جب غزوے سے فارغ ہو گئے، غزوے سے فراغت ہو گئی، تو سفر کرنے سے کچھ دیر پہلے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے آواز لگائی کہ سب اپنے اپنا سامان رکھ لیں، اب سفر کی تیاری کریں گے، اب سفر یہاں سے کوچ کرنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جنگل تشریف لے گئی تھی، اور صحابہ کرام نے آپ کی جو پالکی تھی جس میں آپ کو سوار ہونا تھا وہ اٹھا کر کے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے بیٹھ گئی ہوں گی، اس لیے اٹھا کر کے رکھ دیا اور سواری کو چلنے کا حکم دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے وہاں سے کوچ کر لیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آئی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ قافلے کے پیچھے دوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ میں یہیں بیٹھ کر کے انتظار کروں. وہیں بیٹھ کر کے انتظار کرنا مناسب سمجھا، اس لیے چونکہ یہ اصول ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ
جب قافلہ آ چکا ہے تو قافلے کے پیچھے جائیں اور جا کر کے دیکھیں کہ کوئی سامان رہ تو نہیں گیا، کوئی گر گیا ہو تو اٹھا کر کے لے کر کے آئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو وہ بھیج کر کے کسی کو مجھے بلوا لیں گے، تو اس لیے وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اور رات کا ایسا وقت ہو گیا تو ایک چادر اوڑھے ہوئے تھی، وہیں آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا صفوان ابن معطل کو کہ جا کر کے پیچھے جو سامان رہ گیا ہو اس کو لے کر کے، تو وہ وہیں تک گئے جہاں سے قافلہ شروع ہوا تھا۔ تو دیکھا چونکہ صفوان ابن معطل نے حضرت عائشہ کو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھ رکھا تھا چھوٹی عمر میں، تو جب ان کی چہرے پر نگاہ پڑی تو ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ سن کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور فوراً سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا۔ صفوان ابن معطل نے آپ کو سواری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، آپ سواری پر بیٹھی اور آپ نکیل پکڑ کر کے لے کر کے چلے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس تک پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس درمیان میری طبیعت بگڑ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیا کرتے تھے اور میرا حال پوچھتے تھے اور چلے جاتے تھے، کہ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ ایسا ہونا بند ہو گیا، کہ مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر عبداللہ ابن ابی منافق اس کو موقع مل گیا، اس نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ صفوان ابن معطل ان کو لے کر کے آئے ہیں، ان کو ایک بہانہ مل گیا، انہوں نے اس کی بات پھیلانی شروع کر دی، جس میں صرف یہ 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کو پھیلایا تھا، جس میں ایک منافق اور 3 ایمان والے تھے۔ مردوں میں حسان اور ایک صحابی اور تھے، اور ایک عورتوں میں حمنہ، یہ 3 تھے، اور ایک عبداللہ ابن ابی منافق۔ یہ 4 آدمی تھے جنہوں نے عبداللہ ابن منافق کا ساتھ دیا تھا اور اس بات کو ہوا دی تھی اور اس بات کو پھیلایا گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے خبر بھی نہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں طبیعت تو خراب تھی ہی، کہ میں نے مستح، تیسرے آدمی کا نام تھا مستح، کہ مستح کی والدہ کے ساتھ میں طبیعت خراب تھی، تو چونکہ اس وقت میں قضاء حاجت کے لیے گھروں میں نہیں بنائے جاتے تھے تو باہر جانا پڑتا تھا، کہ میں ان کے سہارے سے ان کو ساتھ میں لے کر کے قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے کہ میں گھر سے باہر گئی، تاکہ میں ایک چادر اوڑھے ہوئے تھی اور اس چادر پر کا مستح کا پیر پڑا، کہ مستح کا جیسے پیر پڑا تو ان کی زبان سے نکلا تعیسہ مستح، یہ عرب میں ایک طریقے سے بد دعا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، کہ آپ کا بیٹا نیک ہے، ایمان والا ہے، کہ آپ ان کو بد دعا کیوں دے رہی ہے؟ کہا کہ بیٹی تمہیں معلوم نہیں کہ میرا بیٹا کیا کیا بات پھیلاتا پھر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ میری بیماری 2 گنی ہو گئی، کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میرے سے پوچھ کر کے میری طبیعت کو چلے جانا کا میری سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے کیوں جا رہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے ان سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے میکے چلی جاؤں، اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور وہاں جا کر کے اپنی والدہ سے اپنی پوری بات بتائی۔ والدہ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ آپ جیسی باعظمت اور باعزت عورتوں کے ساتھ یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہوا کرتا ہے، لوگ اس طرح کی بات نکالا کرتے کہ آپ اس کو دل پر نہ لیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تاکہ میں پوری رات نہیں سوئی، کا میرے آنسو بند نہیں ہوتے تھے، مستقل میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا کہ مجھے پکا یقین تھا، مجھے پختہ یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں وحی نازل فرما دیں گے، میری براءت ظاہر کر دیں گے، کہ جیسے میں پاک ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری پاکی کو ظاہر فرما دیں گے، کہ اس کا مجھے پختہ یقین تھا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے اور گھر پر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ ایسے قریب 1 مہینہ نکلا، 1 مہینہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ایسی نکلا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 1 مہینے تک اس طرح کے الفاظ سنے ہوں گے۔ اندازہ لگا کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت کیا کچھ گزری ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سنتے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کہ اگر آپ پاک